السلام علیکم فرینڈز، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو۔ البتہ فرینڈز، خاندانی نظام اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اگر کسی شخص کے گھر اولاد نہ ہو تو وہ بچہ لے کر پال لیں، یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار سے بچہ لے کر پالیں۔ اگر منہ بولی ماں کوئی بچہ لے کر پالنا چاہ رہی ہے تو وہ اپنا بھانجا یا بھتیجا لے کر پالے۔ وہ بچہ اس عورت کا محرم ہوگا، اس بچے سے اس ماں کا پردہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شوہر کوئی بچہ لے کر پالنا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے کر پالے، کیونکہ وہ بچی اس مرد کے لیے محرم ہوگی۔ ویورز، اکثر میاں بیوی جو بچہ لے کر پالتے ہیں وہ اس بچے کے اوریجنل والدین کا نام ہٹا کر اپنا نام اس بچے کے نام کے آگے لگا دیتے ہیں اور ڈاکیومنٹس پر بھی لکھوا دیتے ہیں۔ اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ویورز، اس کی اجازت تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھی نہیں دی۔ فرینڈز، ڈو یو نو، زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ کو لوگ زید ابن محمد بھی کہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے بڑی چھوٹی عمر سے ان کو لے کر پالا اور ان کی پرورش کی تھی۔ فرینڈز، حضرت زید بیسکلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، اور یہ غلام رسول اللہ کو شادی کے بعد گفٹ کر دیے حضرت خدیجہ نے۔ اسی وجہ سے لوگ ان کو زید ابن محمد کہتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینٹر کرتے ہوئے باقی امت کو بھی یہ میسج دیا کہ ایسے بچوں کو ان کے اپنے اوریجنل بابوں کے نام سے پکارو۔ یہی اللہ رب العزت کے نزدیک انصاف پر مبنی ہے۔ اور اگر ان کے باپوں کے نام آپ کو نہیں معلوم تو یہ تمہارے دینی بھائی اور مولا ہے۔ مولا کا مطلب دوست کے ہیں۔ ویورز، جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اوریجنل والد کا نام ان کے نام کے آگے لگوایا، یعنی زید ابن حارثہ۔ یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے۔ ویورز، اگر آپ نے اپنا نام ڈاکیومنٹس میں لکھوانا ہے تو گارڈین میں لکھوا لیں۔ والد وہی اوریجنل رہے گا جس سے آپ نے وہ بچہ لے کر پالا ہے۔ فرینڈز، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پر جنت حرام ہے۔ ویورز، پھر دوسری جگہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے کچھ نصیحتیں لکھوائی تھیں۔ ان لوگوں، وہ نصیحتیں یہ ہیں، جس نے مدینے میں بدعت جاری کی اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ پھر فرمایا، جو غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کرے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور پھر کہا، اے لوگوں، جو کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے، یعنی اپنے نام کے آگے کسی اور والد کا نام لگا دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور پھر فرمایا، اللہ نہ تو اس شخص کی فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل۔